آپ دیکھیں 8 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک گروپ کھلتا ہے. کلاس 8 کا گروپ جو ہے وہ 8 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک کھلتا ہے. آپ اس ٹائم میں ہے نا میسج کر دیں, گروپ میں میسج کر دیں. تو سر ایبسینٹ تو نہیں آپ لگے گی نا کو ایسے؟ سارے سوالات کے جوابات, جو بھی پرابلمز ہو رہا ہے آپ کو, مثلا کلاس میں آواز نہیں آتی ہے, ویڈیو مسئلہ ہوتا ہے, اٹینڈنس میں مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تو گروپ سوال میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا کلاس میں, وہ آپ کو ملتا ہے اس ٹائمنگ میں. اس ٹائمنگ میں آپ لوگ گروپ ایڈمن سے کر سکتے ہیں, اور وہ اس ٹائم میں تو آپ کو سر یہ جواب بھی مل بتائیں جائے گا. سر یہاں پر اگر سر آپ آپ یہ بتائیں ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے تو کلاس کا ٹائم جو ہے وہ پورا ختم ہو جائے گا, انہی چیزوں میں ختم ہو جائے گا. تو سر کل کی ایبسینٹ پریزنٹ کا کیا ہوا یہ بتائیں. سر ہمیں گروپ میں ایڈ نہیں کیا. ہیلو جی سر. بتائیں, ہیلو سر. پریزنٹ لگ جائے گی, صرف آپ گروپ ایڈمن جو ہے ان کو آپ ذرا انفارم کر دیں کہ میں کل آیا تھا. سر چیٹ باکس میں اگر جلدی اس نام ٹائم میں لکھ کے آپ ان بھیج کو دیں تو کیا انفارم ہوگا کر دیں سر؟ لیکن یہ پرابلم ہو, اس وجہ سے میں اپنا نام لکھ نہیں سکا, ورنہ میں کلاس میں حاضر ہوا تھا. یہ آپ لکھ کر ان کو بھیج دیں. اس ٹائم میں گروپ کھلے گا, اس ٹائم میں آپ لوگ سبھی سارے تو چپ ہو. سب کر سکتے ہیں. ابھی سوال یہ ہے کہ سر آپ نے ایڈ کیا مجھے. عقیدہ قدریہ سے کیا مراد ہے؟ سر ابھی قدریہ کوئی اور ہوسٹ بنا ہوا ہے, اس کو ہم نے ہیلو میسج کر دیا. آواز ایک ایک کر کے ہاتھ کر کے بولے, آواز آپس میں مکس ہو رہی ہے. جی کس کو سر جواب دینا؟ ابھی کوئی اور ہوسٹ بنا ہوا ہے, اس کو ہم نے میسج کر دیا. جی ہاں, مبشر صاحب بھی ہوسٹ بنے ہوئے, وہ بھی ایڈمنسٹریشن میں شامل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے کیا مراد ہے؟ سر یعنی تمام اختیار جی ہمارے ہاں, پاس ہیں. عقیدہ قدریہ سے مراد ہے, یہ عقیدہ جبریہ کے مخالف عقیدہ ہے. عقیدہ جبریہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ہر چیز میں مجبور ہیں, اور عقیدہ قدریہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ہر چیز میں مختار ہیں, یعنی کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار نہیں ہے. جس چیز میں بھی جو کام ہم کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ قدریہ کا عقیدہ قدریہ کہنا ہے, عقیدہ قدریہ کا عقیدہ ہے. عقیدہ جی سر. قدریہ اور عقیدہ جبریہ کے درمیان ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جو ہمارا عقیدہ ہے, جو عقیدہ ہے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ بین الامر. کیا نام ہے اس کا؟ سر بین الامر. نہیں, بین الامر نہیں ہے, پورا نام کیا ہے؟ حسن میں آپ جواب دو. جی امر بین الامر امرین. الامر بین الامرین, الامر بین الامرین, یہ عقیدہ مسلمان, یہ عقیدہ شیعہ اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے, الامر بین الامرین, یعنی دو چیزوں کے درمیان ایک چیز جو واقع ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں الامر بین الامرین. یعنی نہ عقیدہ جبریہ درست ہے نہ عقیدہ قدریہ درست ہے, ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے. انسان بعض چیزوں میں مختار ہے, بعض چیزوں میں انسان مجبور ہے, لہذا اس سے کہا جاتا ہے الامر بین الامرین, یعنی نہ انسان پوری طرح سے مختار ہے نہ انسان پوری طرح سے مجبور ہے, بلکہ بعض چیزوں میں مختار بعض چیزوں میں انسان مجبور ہے. یہ تھی کل تک کی ہماری گفتگو. کچھ گفتگو ہماری تقدیر کے حوالے سے بھی کی گئی, اور تقدیر کے حوالے سے ہم نے کہا کہ جب ہم یہ کہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں, ایک چیز کے واقع ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں, جب وہ تمام اسباب جمع ہو جائے, جب وہ تمام اسباب وجود میں آ جائے یا وہ تمام اسباب پیدا ہو جائے, اس وقت وہ نتیجہ وہ چیز واقع ہوتی ہے. مثلا ہم نے کل مثال دی تھی کہ کسی شخص کے مجتہد بننے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. اس کی تعلیم ہوتی ہے, اس کی محنت ہوتی ہے, اور اس کی جدیت ہوتی ہے. یہ سب چیز مختلف اسباب ہے کسی شخص کے مجتہد بننے کے لیے, کسی شخص کے بہت بڑا عالم بننے کے لیے. ان اسباب میں یہ اسباب اگر جمع ہوگی, یہ اسباب اگر پائی جائے گی تمام کے تمام, یہ تمام اسباب اگر پائی جائے گی, یہ تمام اسباب اگر وجود میں آئے گی,
تو ایک شخص مجتہد بنے گا، ورنہ ایک شخص مجتہد نہیں بن سکتا۔ جب تمام اسباب وجود میں آ جائے تو ایک چیز خواہی نہ خواہی واقع ہوگی۔ اب مثلا بعض افراد یہ شکایت کرتے ہیں کہ نیٹ مثال کے طور پر ہمارے ساتھ کوئی بیماری آ جاتی ہے ہمیں، یا ہمیں کوئی مسئلہ مسائل پیش آتے ہیں، در حقیقت انہوں نے خود نہیں اس کے اسباب کو وجود میں لے کر آئے، وہ خود اس کے اسباب کو وجود میں لے کر آئے، واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ انہیں مریض کرے یا انہیں مثلا کوئی مشکلات میں ڈالے، بلکہ انہوں نے خود نے اس اسباب کو ایجاد کی ہے، اس اسباب کو ایجاد کرنے کی وجہ سے وہ مسئلہ، وہ بیماری اس کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئی ہے۔ مثلا ایک شخص کو کووڈ ہو جاتا ہے، کرونا ہو جاتا ہے، تو اب اس نے سوشل ڈسٹینس کا مراعات نہیں کی ہے، اس نے ماسک نہیں لگائے، اس نے صفائی کا خیال نہیں رکھا ہے، تو اور اس نے مثلا ایسی جگہوں پہ آمد رفت کی ہے جہاں پر گندگی اور خرابی اور بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کو اگر کووڈ لگ جائے، اس کو کرونا لگ جائے، تو یہ اس کی خود کی غلطی ہے، یہ اس غلطی کو، یہ اس مشکل کو، اس پریشانی کو، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ پر نہیں ڈال سکتے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ میں بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات موجود تھی، لیکن اس بات کے سبب آپ خود بنو، آپ نے خود نے اس کے اسباب کو مہیا کیا ہے، جب آپ نے اس کے اسباب کو مہیا کیے تو آپ خود اس بات کا باعث بنو کہ آپ کو یہ مسئلہ، یہ بیماری آپ کے ساتھ پیش آئے۔ یہ بات ہماری کل تک ہمارے درس میں ہو گئی تھی۔ اب عدل الہی کے ہم ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ نبوت اور رسالت کا ٹاپک شروع کیا جائے گا۔ عدل الہی میں ایک نقطہ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ مصیبت پیش آئے، تو در حقیقت یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ مصیبت اس کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے، اس کے لیے اچھائی کا باعث ہوتی ہے، یہ اس کے مصلحت میں ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ پرابلم پیش آئے۔ یا مثلا کوئی انسان فقیر ہوتا ہے، کوئی انسان مثلا بیمار ہوتا ہے، یا کوئی انسان مثلا اس کے پاس اچھے وسائل نہیں ہوتے، تو یہ سب چیزیں در حقیقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں خود اس کی مصلحت کے لیے ہوتی ہے، خود اس کی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، بظاہر یہ ہے کہ وہ بیمار ہوا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ممکن ہے یوں ہو جائے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے، اگر وہ بیمار نہ ہو تو وہ گناہ کی طرف جائے، وہ خدا کی معصیت انجام دے، اس کے نتیجے میں بیماری اس کے لیے بہتر ہے، بیماری اس کے لیے مصلحت میں ہے۔ اسی طرح مثلا کوئی شخص کے پاس اچھے وسائل نہیں ہے، کوئی شخص مثلا فقیر ہے، اب وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اچھی طرح تعلیم حاصل کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت آگے بڑھتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا معاشرے میں عزت ہوتی ہے، تو یہ در حقیقت جو فقر ہے، جو اچھے وسائل نہ ہونا ہے، یہ در حقیقت اس کے لیے رحمت کا باعث بنے، وہ در حقیقت اس کے لیے مصلحت کا باعث بنے۔ یہ چیزیں در حقیقت اس کی مصلحت میں تھی کہ وہ فقیر ہو، اس کی مصلحت میں تھی کہ وہ اچھے وسائل نہ رکھے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ زیادہ محنت کرے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ کوشش کرے، اور یہ زیادہ کوشش کرنے کی وجہ سے وہ زیادہ آگے بڑھے۔ تو یہ بات چیزیں، مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت مشکل نہیں ہوتی ہے، در حقیقت رحمت ہوتی ہے، در حقیقت وہ ہماری مصلحت ہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ مثلا ایک فوجی چھاونی میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو فوجی ہے ان کو سخت طرح ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کو سخت ترین ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کو
آسائش و آرامش سے دور رکھا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سخت ٹریننگ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مضبوط بنتا ہے. فوجی کو جب سخت ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ فوجی کو جب ہارڈ ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے فوجی مضبوط بننے لگتا ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو مشکلات اور مسائل میں ڈال کر کبھی کبھی انسانوں کو طاقتور بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. انسانوں کی طاقت جو ہے، انسانوں کی جو قوت ہے وہ بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے. عدل الہی میں ایک اور نقطہ جس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص عدل الہی کا عقیدہ رکھتا ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ عدالت اجتماعی کی طرف بھی آنے لگے گا. جو شخص عدل الہی کا عقیدہ رکھتا ہے وہ آرام سے عدالت اجتماعی کی طرف بھی آنے لگے گا، وہ عدالت اجتماعی کو بھی پسند کرے گا. عدالت اجتماعی کیا ہے؟ یعنی معاشرے میں عدل کا ہونا، معاشرہ ایک عادل معاشرہ ہونا، اس کو بولتے ہیں عدالت اجتماعی. کہ لوگوں کے درمیان آپس میں کوئی ظلم نہ ہو، لوگوں کے درمیان عدالت کے ساتھ برتاؤ ہو، یہ عدالت اجتماعی. معاشرے میں ظلم اور بے عدالتی نہ ہو، اسے کہتے ہیں عدالت اجتماعی. جو شخص عدل الہی کا عقیدہ رکھے گا وہ خود بخود عدالت اجتماعی کا عقیدہ رکھنے بھی لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ جس معاشرے میں انسان زندگی گزار رہے اس معاشرے میں بھی عدالت موجود ہو. اس معاشرے ڈبے تھوڑی نہ دیتے ہیں، چل نکل ایسے کھلا ہوا ہے مائک. اس نے اپنی آواز کھول لی بیچ میں. دیکھیے کلاس کے ٹائم پہ اپنی آوازیں میوٹ جو ہے وہ استاد کی طرف رکھے، ادھر ادھر باتیں یا ڈسکشن وغیرہ نہ کریں. عدالت اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان آپس میں عدالت کے ساتھ برتاؤ کرے اور کے درمیان نہ ہو، انسانوں کے درمیان کوئی بے عدالتی نہ ہو. اس کا نتیجہ یہ جب کوئی شخص عدالت الہی کا عقیدہ رکھتا ہوگا تو وہ خود بخود عدالت اجتماعی کا عقیدہ بھی رکھنے لگے گا، کیونکہ اس کو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ عدالت کو پسند کرتا ہے. در نتیجہ اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ جس معاشرے میں انسان رہتے ہیں، جس معاشرے میں مسلمان رہتے ہیں، اس معاشرے میں بھی عدالت پائی جائے، اس معاشرے میں بھی عدل کے ساتھ برتاؤ کیا. لہذا وہ شخص جو عدالت اجتماعی کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ عدالت الہی کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ عدالت اجتماعی کا عقیدہ رکھنے بھی لگے گا اور معاشرے میں عدالت اجتماعی کو بپا کرنے کی کوشش بھی کرے گا. عدالت اجتماعی کے بارے میں اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نبوت اور رسالت. نبوت اور رسالت کے اندر جو پہلی بات آپ سامنے بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل عطا کی ہے اور اس عقل کے ذریعے انسان بہت ساری چیزوں کو درک کرتا ہے، انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، انسان بہت ساری چیزوں کو حاصل کرتا ہے. لیکن عقل کے ذریعے انسان ہر چیز سمجھ سکتا ہے، ہر چیز کو درک نہیں کر سکتا، بلکہ بہت ساری چیزیں جو عقل کی درک و فہم سے باہر ہے، بالاتر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی جو صفات اور خصوصیات ہے اس کو عقل درک نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہے، کیا خصوصیات ہے. اس کے ساتھ ساتھ عقل یہ درک نہیں کر سکتا، یہ نہیں پہچان سکتا عقل بذات خود کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے. اس چیز کو عقل بذات خود درک نہیں کر سکتا.
عقل یہ درک نہیں کر سکتا کہ انسان اور کائنات کی خلقت کا کیا مقصد ہے. کائنات کی خلقت، انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو عقل درک نہیں کر سکتا. عقل یہ درک نہیں کر سکتا کہ انسان کا مرنے کے بعد کیا ہوگا اور وہ کہاں جائے گا. یہ سب چیزیں عقل کے درک سے، عقل کے فہم سے بالاتر ہے، بڑھ کر ہے. عقل ایک محدود چیزوں کو درک کرتا ہے، ایک محدود چیزوں کو سمجھتا ہے. مثلا عقل ان چیزوں کو درک کرتا ہے جو اس دنیا میں موجود ہے، جو مادی چیزیں صرف اس کو درک کرتا ہے. اس سے ماورا، اس سے بڑھ کر چیزیں عقل درک نہیں کرتا. کوئی سوال ہے ہانی عباس؟ ہانی عباس کوئی سوال کرنا ہے آپ کو؟ نہیں، نو سر. جی کوئی سوال ہے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. نہیں سر، نہیں، غلطی سے ہو گیا سر. سوال نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرنی ہے تو ہاتھ کھڑا نہیں کرے. کلاس کے ٹائم ڈسٹربنس ضائع نہ ہو، کلاس ڈسٹرب بھی نہ ہو. ذیشان آپ کو کوئی بات نہیں تھی؟ جی ذیشان کو بھی کوئی بات نہیں کی. کلاس کے درمیان اپنا ہاتھ نیچے رکھے. کوئی کام ہو، کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال ہو تو اس وقت صرف ہاتھ کھڑا کرے، ایسے ہی ہاتھ کھڑا نہ کرے. عقل بہت ساری چیزوں کو درک کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو عقل درک نہیں کر سکتا. اب ان چیزوں کو درک کرنے کے لیے، ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے جن کو عقل درک نہیں کر سکتا، ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء علیہ السلام کا ارسال کیا. انبیاء علیہ السلام کو ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا. انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے تاکہ یہ کہے کہ انسان اور کائنات کی خلقت کا کیا مقصد ہے. انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ کہے کہ انسان کا مرنے کے بعد کیا ہوگا اور وہ کہاں جائے گا. یہ سب سوالات کے جوابات دینے انبیاء ہے. انبیاء اس لیے آئے تاکہ انسانوں کی ہدایت کریں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو درک کرنے کے لیے جن چیزوں کو عقل درک نہیں کر سکتی، ان چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اور انبیاء علیہ السلام کو جو رابطہ ہے وہ رابطہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے. انبیاء علیہ السلام کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا پیغام انبیاء علیہ السلام کو دیتا ہے اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر انبیاء علیہ السلام کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے، اور لوگوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرے. بس انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرے، اور لوگوں کی ذمہ داری ہے علیہ السلام کی اطاعت کرے، تاکہ یہ بہت نقطہ ہے، تاکہ ایک معاشرہ وجود میں آئے جس میں خداوند متعال کی اطاعت کی جائے، جس میں انسان اپنے حقیقی مقصد خلقت انسانوں کو جس مقصد سے خلق کیا ہے اس مقصد تک پہنچا جا سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان انبیاء علیہ السلام کی فرامین پر عمل کرے. ایک اور اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ ہماری طرح انسان ہی ہے. وہ مثلا ملک نہیں ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ جن نہیں ہے، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، وہ انسان ہی ہے. اور انسان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ انسان نہ ہوتے تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل، وہ ہمارے لیے نمونے عمل نہیں بن سکتے. اس طرح نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد کے حوالے سے یہ ارشاد ہوا کہ آپ بشر ہے، آپ انسان ہے. آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، آیت اگر کسی کو یاد ہے تو وہ بتا سکتا ہے. جی آیت کسی کو یاد ہے؟ نہیں سر. کسی کو اگر آیت یاد ہے تو حافظ ارتضا تھا یا حافظ احتشام؟ حافظ احتشام اگر آپ کو آیت یاد ہے تو آپ بتاؤ آیت کیا تھی. آیت کا مضمون یہ تھا کہ رسول خدا بھی ہم انسانوں کی طرح ایک انسان ہی ہے. وہ انسان کے علاوہ نہیں ہے، وہ ہماری طرح ایک انسان ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے نمونے عمل بن سکے، تاکہ وہ ہمارے لیے نمونے عمل بن سکے. اس لیے اللہ تعالی نے رسول کو ہمارے لیے انسان کی صورت میں بھیجا. بس انبیاء علیہ السلام انسان ہے، اور انسان ہونے کی یہ وجہ ہے تاکہ وہ ہمارے لیے نمونے عمل بن سکے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو انسان سے بڑھ کر چیز ہے، وہ انسانی مخلوق نہیں ہے، نتیجہ ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے. نہیں، انبیاء علیہ السلام بھی ہمارے طرح انسان ہی ہیں. انبیاء علیہ السلام کی طرح اس کی وجہ ہماری ذمہ داری اول ان کی اطاعت کریں، دوم ہم ان کو اپنے لیے نمونے عمل بنائیں، اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ان کی طرح رفتار اور کردار، اور ان کی طرح اعمال انجام دیں، ان کی طرح زندگی گزاریں. اب ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ انبیاء طاہرین علیہ السلام انسان ہیں، انبیاء طاہرین علیہ السلام بشر ہے. لیکن ایک نقطے کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء طاہرین علیہ السلام ٹھیک ہے کہ انسان ہے، ٹھیک ہے کہ بشر ہے، لیکن وہ ہر طرح کے خطا، ہر طرح کے اشتباہ، ہر طرح کی غلطی سے مبرہ ہے. ہر طرح کے خطا، ہر طرح کے اشتباہ، ہر طرح کی غلطی سے دور ہے. انبیاء طاہرین علیہ السلام میں کسی قسم کی غلطی، کسی قسم کی خطا اور اشتباہ نہیں پائی جاتی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انبیاء طاہرین علیہ السلام خطا نہیں کر سکتے، اشتباہ نہیں کر سکتے، غلطی نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کے باوجود غلطی کر سکتے ہیں، خطا کر سکتے، اشتباہ کر سکتے، لیکن وہ غلطی، خطا اور اشتباہ نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ خداوند متعال کی اطاعت کے اس مرحلے پر فائز ہے کہ ان کو جو خطا ہے، جو غلطیاں ہیں، جو اشتباہ ہے، اس کی حقیقت ان کو معلوم ہے. مثلا آج کل ہمیں یہ معلوم ہے کہ بجلی کا